السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، نماز کے احکام و مسائل کے سلسلہ میں دروس آپ احباب کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ آج جس چیز پر گفتگو ہوگی وہ ہے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قبلے کے پاس ہوں تو بالکل قبلے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، سورہ البقرہ۔ جہاں بھی تم ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ، صحیح بخاری۔ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر نماز کو ادا کرو۔ اگر ایسی جگہ ہوں جہاں قبلہ نظر نہیں آتا تو قبلے کی سمت نماز پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اہل مدینہ کو فرمایا، ما بین المشرق والمغرب قبلہ، سنن ترمذی۔ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ اگر قبلے کی سمت کا علم نہ ہو تو تلاش کریں، اور جس طرف دل زیادہ مطمئن ہو اسی طرف نماز پڑھ لیں۔ اور آج کل الحمدللہ قبلے کی سمت کا جو ایک پروگرام ہے وہ الحمدللہ اگر صحیح ہے تو اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر نماز کے دوران یہ علم ہوا کہ میں غلط سمت میں کھڑا ہوں تو فوری صحیح سمت کی طرف پھر جانا چاہیے۔ کوئی شخص لا علمی میں غلط سمت کی طرف نماز پڑھ رہا ہو تو اسے بتا دینا چاہیے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے تبدیل ہو کر بیت اللہ کی طرف بن گیا تو کچھ لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا اور وہ بیت المقدس ہی کی طرف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ پاس سے گزرنے والے آدمی نے بلند آواز سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبلے کی سمت نماز پڑھی ہے۔ تو لوگوں نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ پھیر لیا، صحیح بخاری۔ اگر غلط سمت نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ سمت غلط تھی تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اضطراری حالت ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 115۔ تم جدھر بھی ہو پھرو اسی طرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کا چہرہ ہے، لیکن جان بوجھ کر قبلے سے اپنے رخ کو نہیں پھیرنا چاہیے۔ اسی طرح سواری پر نماز پڑھنی ہو تو ایک دفعہ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ضروری نہیں کہ سواری کا منہ جدھر مرضی ہو جائے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ اس کی مفصل تفصیل انشاءاللہ نفلی نمازوں کے باب میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔